السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے بہت ہی عزیز دوست، قدیم رفاقت رکھنے والے حضرت مولانا شاہنواز صاحب سراجی اور ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا قاری آفتاب صاحب نظامی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں چند باتیں کہنے کا موقع دیا۔ دیکھیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے گزر گیا۔ اب ہم کل عید کی خوشی میں مشغول رہیں گے اور عید کی خوشیاں منائیں گے، لیکن یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، یہ ہمیں کچھ پیغام دے کر جاتا ہے۔ یہ مہینہ ورزش کا، ریہرسل کا یا پریکٹس کا تھا، جو ہمیں جیسی زندگی ہم نے اس مہینے میں گزاری، جس جذبے کے ساتھ اور جس روحانیت کے ماحول میں ہم نے عبادتوں کا، نمازوں کا، روزوں کا، قیام اللیل کا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، یہی جذبہ اور یہی جنون اور اسی روحانیت کے ساتھ ہمیں 11 مہینے گزارنے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ ایک عہد ہم نے عالم ارواح میں لیا تھا۔ الست بربکم، رب نے پوچھا تھا تمام ارواح سے، تمام اولین آخرین انسانوں کی روحیں وہاں جمع تھیں۔ اللہ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا، قالو بلا، یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی اسی وقت ہم نے ایمان لایا تھا، اپنے رب کی ربوبیت پر، اس کی وحدانیت پر یقین کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس عہد کو یاد دلانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، جو ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اختتام ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو اس امت کے علماء ہیں، وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اس عہد کی یاد دہانی لوگوں کو کرواتے رہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ہم نے اس عہد کو ایک الگ انداز سے کیا ہے۔ آپ پورے سال میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں۔ جو دعائے قنوت ہے، یہ ایک عہد ہی ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے کرتے ہیں کہ اللہ، ہم آپ انا نستعینک ونستغفرک، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ آگے جب بڑھیں گے تو وَلَکَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ، ہم آپ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، آپ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، اور ہماری تمام کوششیں آپ تک جا کر منتہی ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان المبارک میں ہم اس عہد کو انفرادی طور پر کرتے ہیں۔ عن عمرہ فیما افناہ، جو زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی، تم نے اسے کہاں گزارا، کس کام میں لگا دیا؟ صرف لغویات میں، لہو و لعب میں، کھیل کود میں، تماشوں میں، گھومنے پھرنے میں، تفریح میں گزار دیا، یا اسے اللہ کی عبادت میں بھی لگایا؟ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، نوجوانی کے بارے میں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تم نے اسے کہاں لگایا، کہاں صرف کیا، کہاں گزار دی؟ یقین مانیے کہ جب جوانی آتی ہے تو ایک دیوانی کیفیت آتی ہے، اور جب دیوانگی آ جاتی ہے تو نوجوان اپنے سروں کو دیوار سے دے مارتے ہیں، یعنی ہوش کھو بیٹھتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے نوجوانی، جس میں تقاضے، خواہشات اور بے شمار تقاضے انسان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں۔ ان سب سے ہمیں صحیح راستے کو چننا ہے، اور صالح راستے کو چن کر اس پر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، تب ہم جا کر اس سوال کے جواب میں کامیاب ہو پائیں گے اور آگے کی منزل کی طرف ہم بڑھ پائیں گے۔ تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ آمدات کیسے ہوئی اور صرفات کیسے ہوئی، یعنی ہم نے مال کس طریقے سے کمایا، حلال یا حرام طریقے سے،
اور پھر اگر کمایا جو بھی طریقہ ہو حلال طریقے سے تو ہم نے اسے صرف کہاں کیا، خرچ کہاں کیا؟ صرف اسے بینکوں میں اور الماریوں میں بند کر کے، تالے بند کر کے رکھ دیے، یا ہم نے غریبوں کا جو حق تھا، جو مسکینوں کا حق تھا، بیواؤں کا حق تھا، ہم نے اسے ادا کیا؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ جب تک ہم اس سوال کا جواب نہیں دیں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ہماری گاڑی پھنس جائے گی، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور پانچواں سوال جو ہوگا ہمارے علم کے بارے میں۔ تو یہاں پر عرض یہ کرنا ہے کہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص وقت کو بیکار گزار دیتا ہے تو یہ دو دھاری تلوار ہے جو آپ کو کاٹ کر گزر جائے گی اور آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے یہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خشیت اور اللہ کے خوف کے ساتھ ہمیں گزارنا ہے۔ ایک ایک لمحے کی قدر کرنی ہے اور ایک ایک ساعت کی ہمیں قدردانی میں اپنی زندگی گزارنی ہے، تب ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ اگر ہم نے یوں ہی لغویات میں زندگی گزار دی تو یقین مانیے میرے نوجوان بھائیوں کہ آپ کی گاڑی یقیناً پھنس جائے گی۔ ایک عمر آتی ہے کہ جب آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ عمر جب انسان مایوس ہو جاتا ہے دنیا سے، دنیا کی فکریں، دنیا کی خواہشات اس کا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں، تب جا کر جب ایک پیر اس کا قبر میں چلا جاتا ہے تو مسجد کو پکڑتے ہیں۔ یہ یقیناً صحیح بات ہے، ایسا بھی یہ برائی نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ ہم نوجوانی میں اور اپنی قوت اور طاقت کے زمانے میں عبادت کریں اور تمام جو احکامات ہیں، تعلیمات ہیں اسلام کی، اس کو ہم فالو کریں، اس کو مانیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں اور لوگوں کو بھی اس کے کرنے کی ترغیب دیں۔ تب جا کر صرف ہم اپنی فکر کریں گے تو نہیں ہوگا، ہمیں عوام کی، دنیا کی، امت کی فکر کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب اسی عزم کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے اور ایک ایک لمحے کی قدر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔